عمران خان کی میڈیکل رپورٹ تیار ہو چکی ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایسا کیا ہے جسے سپریم کورٹ نے خفیہ رکھنے کا حکم دیا؟ اور دوسری طرف حکومت نے ایسی درخواست دائر کر دی ہے جو پورے معاملے کا رخ ہی بدل سکتی ہے۔ آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آخری خبر آپ کو حیران کر دے گی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید بلاج علی، خوش آمدید ہمارے چینل بی رائٹ پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تین اہم اور آپس میں جڑی ہوئی خبروں کی۔ پہلی، عمران خان کی میڈیکل فٹنس رپورٹ، دوسری اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس، اور تیسری پی ٹی آئی کا 27 ستمبر کے احتجاج سے متعلق فیصلہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیکل رپورٹ کی۔ پیمس اسپتال کے علمیے کے مطابق عمران خان کو طبی معائنہ اور علاج کے لیے پیمس اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اس دوران شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہرین نے آنکھوں کے معائنے میں حصہ لیا، جبکہ باقی تمام طبی معائنے پیمس اسپتال کے متعلقہ ماہرین نے انجام دیا۔ پیمس کے ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے مکمل میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کر لی ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق اس رپورٹ کے مندرجات خفیہ رکھے جائیں گے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، سپریم کورٹ نے کچھ دن پہلے عمران خان کو علاج کے لیے شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہیں شفا کے بجائے پیمس اسپتال لے جایا گیا، کیونکہ اس پر حکومت نے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی، پھر وہ درخواست واپس لے لی، مگر گزشتہ روز دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے اس نئی درخواست میں موقف اپنایا ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کا 18 اگست کا حکم واپس لیا جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کسی قیدی کو اس کی پسند کے نجی اسپتال منتقل کرنے کی اجازت دینے سے دوسرے قیدی بھی ایسے ہی سوالات کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اس سے معاملات کے ان کے بقول فیلڈ گیٹس کھل جائیں گے۔ یہ بالکل نہ سوچیں کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہونے والے اجلاس نے سیاسی میدان میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ کیا واقعی ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے جا رہا ہے؟ اب بات کرتے ہیں اس اہم اجلاس کی، جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوا۔ اس اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے شرکت کی اور پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور مشترکہ اپوزیشن تشکیل دینے پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے رہنما اور جے یو آئی ایف سمیت دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، امن و امان اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے کردار پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سنگین ہے اور عوام کو غلط بیانیاں دیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا تمام جماعتیں اپنی اپنی قیادت سے مشاورت کریں گی، جس کے بعد اگلے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل حتمی شکل اختیار کرے گا۔ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے علمیے کے مطابق چند اہم فیصلے سامنے آئے۔ عمران خان کی صحت پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور واضح کیا گیا ان کے علاج کے معاملے پر عمران خان کی صحت پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور واضح کیا گیا ان کے علاج کے معاملے پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارکان نے کہا کہ حکومت نے ان کے صحت پر ڈرامہ رچایا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہ ہونے پر شدید تشویش ظاہر کی گئی اور کہا گیا کہ حکومت توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 27 ستمبر کو پی ٹی آئی کا احتجاج کا فیصلہ برقرار رکھا گیا اور لانگ مارچ سے متعلق تفصیلی مشاورت کی گئی۔ تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس احتجاج میں شرکت کی دعوت دینے کا بھی
फैसला किया गया। इजलास में पंजाब समेत पूरे मुल्क में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर इत्तेफाक हुआ और ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस के कयाम की भरपूर तायद की गई ताकि इसे मजीद फाल और मौसर बनाया जा सके। अब आते हैं तीसरी और आखिरी खबर की तरफ। पीटीआई के एक अहम इजलास में 27 सितंबर के एहतजाज और लॉन्ग मार्च के फैसले ने मजीद जोर पकड़ लिया। पार्टी की जानिब से वाज़ेह किया गया ये एहतजाज हर सूरत जारी रहेगा और इसमें दीगर ओपोजिशन जमातों की शिरकत को यकीनी बनाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मुकम्मल सूरत हाल। मेडिकल रिपोर्ट का मुअम्मा, ओपोजिशन का बढ़ता हुआ इत्तेहाद और 27 सितंबर का आने वाला एहतजाज। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, इस पर हम आपको मुसलसल अपडेट देते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल फॉलो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।